مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اپنے نام لینے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ یہ اوقات جو ہمارے ذکر کے اندر گزر رہے ہیں یہ دوسرے چیزوں کے اندر بھی گزر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی احسان کیا جائے، شکر ادا کیا جائے، وہ کم ہے۔ اس لیے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرتضہ کے یہاں ہر سال رمضان میں بے شمار لوگ رمضان گزارنے کے لیے آیا کرتے تھے، کبھی 1000، کبھی 2000، کبھی 2500 اور کبھی اس سے کم کر جائے۔ اسی کے اندر ذکر بھی ہوا کرتا تھا۔ وہاں کے حالات تو دیکھنے سے متعلق تھے کہ کیسے کیسے انوار و برکات وہاں پر نازل ہوتے تھے۔ حضرت کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام محبت ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ رمضان پورا ہونے کے بعد حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرتضہ کے سامنے حساب پیش ہوتا تھا، اور حساب سنانے والے وہ بتلایا کرتے تھے کہ اس سال رمضان میں 1,00,000 روپے خرچ ہوئے، اس سال رمضان میں 2,00,000 روپے خرچ ہوئے، اس سال رمضان میں 2,50,000 روپے خرچ ہوئے۔ مختلف رمضانوں میں کم و زیادہ پیسے خرچ ہوا کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت پورا حساب سننے کے بعد صرف ایک ہی جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کوئی غم کی بات نہیں ہے، کسی کا ایک مرتبہ اللہ کہا ہوا اگر قبول ہو جائے تو یہ سب کا سب وصول ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ان حضرات کے یہاں
ایک ایک اللہ کہنے کی کتنی قدر تھی، اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے آخر وقت میں جب اعضاء کمزور ہو گئے تو اس وقت میں حضرت سے معلوم کیا گیا کہ حضرت کتنا ذکر کر لیتے ہیں۔ فرمایا اب تو اعضاء کمزور ہو گئے، زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا، صرف 24 گھنٹے میں 7 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ ہی فرمایا کرتے تھے، ایک صاحب نے حضرت کی مجلس میں یہ عرض کیا کہ چشتیاں فقیری مفت یافتہ، کہ چشتیوں کو فقیری مفت میں مل گئی۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم کہتے ہو چشتیوں کو فقیری مفت میں مل گئی؟ حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے 40 برس تک عشاء کے بعد سے تہجد کے وقت تک ذکر حدادی کیا ہے۔ 1-2 مہینے 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 40 برس حضرت نے ذکر حدادی کیا۔ ذکر حدادی کسے کہتے ہیں؟ کہ لا الہ کی ضرب دل سے اٹھائی جائے اور 2 زانوں بیٹھ کر کھڑا ہو جائے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کھڑا ہو کر اس طریقے سے آدمی ہاتھوں کو اوپر اٹھا لے جس طریقے سے لوہار مسان پر ہتھوڑا مارنے کے وقت میں اوپر اٹھاتا ہے، اور پھر اللہ کی ضرب زور سے دل پر لگائے اور ہاتھوں کو اس طرح جھٹکے جس طریقے سے مسان پر ہتھوڑے کو مارنے کے وقت میں جھٹکا جاتا ہے، اور پھر بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو، پھر بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو، پھر بیٹھ جائے، اس کو ذکر حدادی کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب نور اللہ مرقدہ نے 40 برس تک ذکر حدادی کیا۔ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ پہلے حضرات جو ذکر کرتے تھے اور تسبیح کو گھماتے تھے تو تسبیح گھماتے گھماتے ان کے پوروں میں سے خون نکل جاتا تھا اور پھر پٹی باندھ کر وہ تسبیح کو گھماتے تھے، اتنا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے سے اتنا مطالبہ نہیں ہے، صرف 13 تسبیح ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم سستی کر جاتے ہیں۔ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 4 تسبیح الا اللہ کی، 6 تسبیح اللہ اللہ کی، اور 1 تسبیح اللہ اللہ کی، اور جو بڑھتا ہے وہ 1000 2000 5000 10,000 اللہ اللہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جیسی جس کی استعداد ہوتی ہے ویسی ہی اس کو شیخ بتلاتے ہیں اور وہ اس کے مطابق ذکر کرتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ ذکر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک انعام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔
نہ معلوم کس وقت میں آدمی کی روح پرواز کر جائے، آخرت میں جو کام آئے گا وہ یہی کام آئے گا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مدرسے میں یہ ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ذکر بہت سے فتنے اور فسادات کو ختم کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر جب ہم کریں گے تو اس سے اطمینان قلبی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم اور دوسرے انسان کی روح۔ جسم کی غذا کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے۔ اگر جسم کو اس کی غذا نہ ملے تو کس طرح جسم تڑپتا ہے، اسی طرح اگر روح کو روحانی غذا نہیں ملے گی تو وہ بھی تڑپے گی۔ اسی وجہ سے بعض لوگ پریشان رہتے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو تندرست ہیں، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ کیوں اطمینان نہیں ہے؟ اس لیے کہ جسم کو تو ہم غذا دے رہے ہیں، لیکن روح کی جو غذا ہے اللہ کا ذکر وہ اس کو نہیں پہنچ رہی ہے، اسی لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان انسان کے دل کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور وہ انسان کے دل کو ڈستا رہتا ہے اور اس کو خناس کہا جاتا ہے، اور گناہوں کا وہ اثر انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ بعض بزرگان دین نے لکھا ہے اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے بھی فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ بعض اہل کشف نے شیطان کو دیکھا کہ وہ بائیں مونڈھے کے پیچھے مچھر کے شکل میں بیٹھا رہتا ہے اور لمبی سی سونڈ اس کے ناک سے نکلتی ہے اور وہ انسان کے دل میں پہنچاتا ہے۔ اگر ذاکر ہوتا ہے تو اس کی اپنی سونڈ کو کھینچ لیتا ہے، اور اگر ذاکر نہیں ہوتا، ذکر نہیں کرتا، تو وہ اپنے اس سونڈ کے ذریعے سے گناہوں کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے۔ جب دل کے اندر وہ گناہوں کی محبت ڈالتا ہے تو اسی کا اثر ہاتھ میں بھی آتا ہے، اسی کا اثر آنکھ میں بھی آتا ہے، اسی کا اثر زبان میں بھی آتا ہے، اسی کا اثر بدن کے تمام اعضاء کے اندر پہنچتا ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا علاج ذکر اللہ ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی اتنا ہی اس خناس کا اثر کم ہوگا اور انسان کو ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ خناس ٹھٹر جاتا ہے، جیسے سخت سردی کے اندر سانپ ٹھٹر جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن
وہ اس وقت تو اثر نہیں کرے گا کیونکہ وہ ٹھکڑا ہوا ہے. اور اگر مسلسل ذکر کرنا چھوڑ دے گا تو جب اسے موقع ملے گا اور جب اس کی وہ سنجی ختم ہو جائے گی اور ٹھٹرنا ختم ہو جائے گا تو پھر وہ اپنا اثر کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلسل اگر اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ ٹھٹرا ہوا رہے گا اور اثر نہیں کرے گا، جس کی وجہ اور اگر وہ اثر کرے گا تو میں نے جیسا بتلایا کہ وہ اس کا ہاتھ میں بھی اثر پہنچے گا، جس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچائے گا. اس کا اثر آنکھوں کے اندر بھی پہنچے گا، جس کی وجہ سے وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. اس کا اثر زبان میں بھی پہنچے گا، جس کی وجہ سے وہ گانے وغیرہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوگی. اور اسی کا اثر کانوں کے اندر بھی ظاہر ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے کان گانوں کی طرف، گالیوں کی طرف اور طرح طرح کی برائیوں کی طرف اس کا میلان ہوگا. اور جب شیطانی اثر نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان قلب بھی اس کو نصیب کرے گا. اور اسی کو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس کی وجہ سے آدمی کے تمام اعضاء، ہاتھ، پیر، زبان، دل، دماغ، تمام کے تمام اعضاء و جوارح شریعت کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. انسان کے بدن میں 360 اعضاء ہیں. اگر یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے گا تو محترم بزرگ اور دوستو وہ شیطان اپنا اثر کرے گا اور تمام اعضاء سے برائی صادر ہوگی. اور اگر اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ کرتا رہے گا تو پھر وہ اثر نہیں کرے گا. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر موجود ہوگا. معلوم ہوا کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا سب اللہ کے ذکر کی برکت ہی سے ٹھہرا ہوا ہے. اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کی مجلسوں میں خوب اہتمام کے ساتھ شریک ہوں اور خوب اہتمام سے اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ کریں. کبھی کر لیا کبھی چھوڑ لیا، کبھی کر دیا کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلسل کریں. اور ایک وقت کو متعین کر کے اگر کیا جائے تو حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ پھر وقت اس کو خود کھینچتا ہے. جب ایک وقت ذکر کا متعین ہوگا تو وہ وقت خود کھینچے گا کہ نہیں مجھے ذکر پورا کرنا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کے اندر اہتمام کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور ہر مدرسے کے اندر ذکر کی مجلسیں، ذکر اللہ کی مجلسیں قائم ہونی چاہیے، تاکہ آج کل جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے فتنے اور فسادات رونما ہو رہے ہیں ان کا کچھ سد باب ہو، یہ کچھ بند ہو. یہ اسی وقت بند ہوں گے جبکہ ہم ان کے ذکر کی پابندی کریں گے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے پورا 4 گھنٹے کا بیان اسی حدیث کے اوپر کیا. لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور اللہ کا ذکر یہ بہت سی پریشانیوں اور بہت سی
برائیوں سے کے لیے سد باب ہے اور ان کو بند کرنے والا ہے، اور جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنی ہی ہماری دنیا اور آخرت کی ترقی ہوگی، اور اخلاص اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کسی کو دکھلانے کے لیے ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہمیں اس ذکر کو کرنا چاہیے۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اس ذکر کی سب سے اہم جو چیز ہے وہ 5 وقت کی پابندی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ بھی ذکر کے اندر داخل ہے۔ 5 وقت کی جماعت سے نماز ہم ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اسی ذکر کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ ہم کم از کم 13 تسبیح وقت کو متعین کرنے کے ساتھ کرنے والے بنیں، اور کوئی وقت بھی، کوئی دن بھی ہمارا ایسا نہ گزرے جس میں ہم یہ نہ کر رہے ہوں، اور چلتے پھرتے بھی جتنا ہو سکے وہ ذکر کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، لا الہ الا اللہ کی جو تسبیح بتلائی جاتی ہے اس کے اندر مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو میں نے نکال کر پشت کے پیچھے ڈال دیا، صرف اللہ کی محبت کو میں دل کے اندر پیدا کر رہا ہوں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مقصود، نہیں ہے کوئی نفع پہنچانے والا، نہیں ہے کوئی نقصان پہنچانے والا، الا اللہ، سوائے اللہ۔ اور الا اللہ کی جب تسبیح پڑھی جائے تو اس وقت میں یہ دھیان رہنا چاہیے کہ اللہ کی محبت دل کے اندر ہمارے پیدا ہو جائے، اور اللہ کی جب تسبیح ہم پڑھیں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہمارے ظاہر کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمارے باطن کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت، احسان کی کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ اس ذکر کا مقصد ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کسی کے یہاں کوئی ملازم ہو اور اس کو پتا ہو کہ میرا آقا اور میرا جس کا میں ملازم ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کتنی دل جمعی کے ساتھ وہ کام کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، اور صبح شام کی جو 3 تسبیح ہیں انہیں بھی اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر اپنے وطن کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، دوسروں کی کڑوی کسیلی باتیں اور پتھر کھائے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جتنی تکالیف مجھے دین کے پھیلانے کے اندر پہنچائی گئی ہیں، اتنی تکالیف تمام انبیاء کو نہیں پہنچائی گئی۔ حالانکہ بعض نبیوں کے سروں پر آرے چلائے گئے، بعض نبیوں کو آگ میں بھی ڈالا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنی تکلیف اس دین کے پھیلانے میں مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ کتنی آپ کو تکلیف اور اذیت ہوئی ہوگی۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو پتہ چلے کہ آپ نے کیسی کیسی ذلتیں اور کیسی کیسی نکبتیں اور اس امت کی خاطر کتنی تکالیف برداشت کی ہے۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اوباش لڑکوں کو، جوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہ آپ کے پتھر مارتے تھے، آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، تو آپ کو 2 پکڑ کر کھڑا کرتے تھے اور پھر ٹخنوں پر آپ کے پتھر مارتے تھے۔ آپ چپل جو پہنے ہوتے تھے ان چپلوں پر اتنا خون آ جاتا تھا کہ وہ تلووں سے چپٹ جاتے تھے، اور آپ کے اندر چلنے کی ہمت نہیں رہی،
لیکن آپ نے اس دین کے پھیلانے کو نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صبح شام کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور پھر ایک مرتبہ اگر درود پڑھیں یوم جمعہ کے علاوہ تو 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوں، 10 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ ہمارے معاف ہوں گے، جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ یوم جمعہ میں اگر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 70 رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی، 70 نیکیاں ہمارے نام اعمال کے اندر لکھی جائیں گی، اور 70 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب استغفار کی تسبیح پڑھی جائے تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ جس طرح بدن غلاظت کے اندر بھرا ہوا ہو اور وہ پانی کے دہانے کے سامنے بیٹھ جائے، ٹویل کے دہانے کے سامنے بیٹھ جائے اور اس بدن سے میل کچیل دور ہوتا ہے، اسی طرح میں استغفار پڑھ رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کا دہانہ میرے قلب پر پڑ رہا ہے اور میرے قلب کے گناہ دھل رہے ہیں۔ اس تصور سے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کے بارے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا آدمی ان کلمات کو پڑھے گا اتنے ہی اس کے درجے بلند ہوں گے، جنت کے اندر اس کے باغ لگا دیا جائے گا، جو پودا لگے گا اس کی آپ بیانی اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ تو اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔